السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الانفال ہے، رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 28 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا، اے الذین، وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، ان اگر تتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ سے، یجعل، وہ بنا دے گا، لکم واسطے تمہارے، فرقاناً، فرق کرنے کی صلاحیت۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، تم اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو گے کہ میں نے کوئی برائی جو ہے وہ نہیں کرنی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جائیں۔ یہ خوف، یہ ڈر جو ہے برائی کو چھوڑنے کا، یہ اگر تمہارے دلوں میں رہا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں، تمہاری سمجھ بوجھ میں فرقان پیدا کر دے گا، حق اور باطل کی تمیز پیدا کر دے گا، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، یہ تمیز، یہ فرق جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں پیدا فرما دیں گے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی برائی کو سمجھے کہ ہاں یہ برائی ہے، کسی نیکی کو سمجھے کہ ہاں یہ نیکی ہے۔ یہ سوجھ بوجھ جو ہے، یہ عقل و شعور جو ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو گے، اللہ کے باغی ہونے سے ڈرو گے، تو وہ تمہارے لیے فرقان، فرق کی طاقت، اچھے اور برے میں فرق کی طاقت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرُ، اور وہ مٹا دے گا، عَنْكُمْ، تم سے، سَيِّئَاتِكُمْ، گناہ تمہارے۔ پہلا فائدہ کہ اگر اللہ کا ڈر رکھو گے اپنے دل میں اور ہر برائی سے دور بھاگو گے تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر عقل و شعور اور حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا فرما دے گا۔ دوسرا انعام ہوگا کہ وہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور تیسرا جو ہے فائدہ یہ ہوگا اللہ کے ڈر کا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا واسطے تمہارے، تمہیں تمہارے سب گناہ جو ہے وہ بخش دے گا، مٹا دے گا، اور تمہیں معاف کر دے گا تمہاری غلطیاں جو ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، خاص فضل والا ہے۔ اللہ تم پہ خاص فضل فرمائے گا جب تم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو گے اور اس خوف کی وجہ سے تم برے کاموں سے، بری باتوں سے تم اپنے آپ کو بچا لو گے، تو تمہیں فائدے دے گا کہ تمہارے اندر سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، اچھائی اور برائی کی تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا، اور تم سے تمہاری غلطیاں مٹا دے گا، معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا بعد سے تمہارے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ خاص بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ، اور جس وقت یمکروا، تدبیریں کر رہے تھے، بے کا ساتھ آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تیاری شروع کی اللہ کے حکم سے کہ آپ جو ہے ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں، تیاری کریں، تو ان کافروں کو، جب مکہ والوں کو پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ السلام مکہ چھوڑ کر جو ہے مدینہ جا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کے خلاف تدبیریں شروع کر دیں کہ اس شخص کو جو ہے ہم نہیں جانے دیں گے۔ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ وہ ثابت رکھیں تجھ کو، یعنی پکڑ لیں تم کو۔ پہلا جو ہے ان کا فیصلہ کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ دوسرا، او یقتلوک، یا وہ قتل کر دیں تجھ کو۔ او یخرجوک، تیسرا فیصلہ، تجویز، کہ وہ آپ کو مکہ سے نکال دیں۔ تو یہ 3 تجویزیں تھیں۔ اس کے جو ہے تفصیل میں یہ بات آتی ہے کہ مکہ والوں نے، یہ سرداروں نے یہ میٹنگ کی کہ نبی علیہ السلام کو
ان کو اپنی مرضی سے مکہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، یا تو ہم ان کو یثبتو کا، یا تو وہ آپ کو گرفتار کر لیں، جیل میں بند کر دیں، اور یقتلو کا، یا تجھے قتل کر دیں، اور یخرجو کا، یا تجھے اپنی مرضی سے مکہ سے نکال دیں۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کا مکہ سے بچ کر نکل جانا جو ہے، اس کو وہ سرداران قریش جو ہے اپنی توہین سمجھتے تھے۔ تو یہ میٹنگ ہوئی، اور اس میں ابلیس جو تھا بڑا بزرگ بن کر، نورانی چہرے والا، داڑھی والا بن کر جو ہے وہ شامل ہوا اس میٹنگ میں۔ تو انہوں نے پوچھا، بزرگوں آپ کہاں سے ہیں؟ جی میں نجد سے آیا ہوں۔ نجد وہ علاقہ جو موجودہ دارالخلافہ ریاض جو ہے، یہ علاقہ جو ہے یہ نجد کا علاقہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ جب پہلی تجویز جو ہے رکھی گئی کہ نبی علیہ السلام کو گرفتار کر دیا جائے، تو یہ شیطان جو تھا، ابلیس بزرگ جو تھا، اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، اگر تم ان کو گرفتار کر دو گے، جیل میں بند کر دو گے، تو یہ تو اس کے حواری جو ہیں، مددگار جو ہیں، وہ تو اس کو چھڑا لیں گے۔ نہیں، یہ نہیں۔ دوسری تجویز آئی کہ ان کو مکہ سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ تو جو ہے یہ تجویز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تیسرا اس نے کہا، جب تجویز آئی کہ یقتلو کا، وہ تجھے قتل کر دیں، کہنے کا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ تجویز جو تھی پھر اس شیطان بابے نے جو ہے اس کی تائید کی، اور مکہ کے جو سردار بیٹھے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور ہر قبیلہ جو ہے اس میں سے ایک مسلح آدمی جو ہے وہ لیا جائے، تاکہ جو ہے سب مل کر جو ہے اس قتل میں شامل ہوں، اور کسی ایک قبیلے پر یہ قتل کا بوجھ نہ پڑے۔ یہ جو ہے اس ابلیس نے، بزرگ نے جو ہے ان کی میٹنگ میں شامل کر کے یہ فیصلہ کروایا کہ اس پیغمبر کو جو ہے قتل کر دیا جائے، نہ کہ اس کو گرفتار کیا جائے کیونکہ اس کے ماننے والے چھڑا لیں گے، نہ اس کو مکہ سے نکالا جائے کہ پھر تو وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے، دونوں تجویزیں رد کروا دی۔ اس نے کہا یہ نہیں یہ ٹھیک نہیں۔ تیسری تجویز، او یقتلو کا، یا وہ قتل کر دیں تجھ کو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس فیصلے پر جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مکہ کے تمام قبائل جو ہیں ان میں سے ایک آدمی لیا جائے، جو مسلح ہو کر مقررہ دن پر جو ہے وہ اس نبی علیہ السلام کا گرہو کر کے آپ کے گھر میں ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ انہوں نے جو ہے اپنے تدبیر پاس کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیریں کر رہے تھے نبی علیہ السلام کے خلاف۔ وَيَمْكُرُ، اور تدبیریں کر رہا تھا اللہ بھی، وہ اللہ کے پیغمبر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تدبیریں کر رہے تھے قتل کرنے کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان والا اللہ جو ہے وہ ان کی تدبیروں کے خلاف جو ہے تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ خیر الماکرین، بہتر ہے تمام تدبیریں کرنے والوں سے۔ تدبیریں کرنے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، سب جو ہے اللہ کے مقابلے میں صفر ہیں۔ ویسا، اور جس وقت تلا پڑھی جاتی ہیں علیہم، اوپر ان کے آیات و نام، تو یہ پھر واقعہ کہاں پر ختم ہوا کہ جب نبی علیہ السلام جو ہے انہوں نے دیکھا کہ کافروں نے جو ہے ان کو قتل کرنے کا جو ہے منصوبہ بنا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا کہ تم میری امانتیں، جو لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں، ان کو دے کر تم بعد میں مدینہ آ جانا۔ اور وہ گراؤ کیے ہوئے تھے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ مٹی لے کر مٹھی میں ان سب کی طرف پھینک دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب نکلنے لگے ہیں تو مٹی جسے اپنی مٹھی میں لے کر کافروں کی طرف جو گراؤ کیے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے، تو جب مٹی پھینکی نبی علیہ السلام کی طرف، تو اللہ نے تمام کی آنکھوں میں جو تھے، جو قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے گھر سے باہر، سب کی آنکھوں میں وہ مٹی جو ہے وہ ڈال دی، اور نبی علیہ السلام جو ہے
وہ آنکھیں ملتے گئے اور نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں سے گزر کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہنچ گئے، اور وہاں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ وہ چل پڑے اور غار ثور جو ہے وہاں پر پہنچ گئے۔ یہ غار ثور جو ہے مکہ میں، یہ مدینہ کے بالکل الٹ ہے، مدینہ کے الٹ چلے تاکہ کافر جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے بچ نکل گئے، وہ یہی سمجھے کہ مدینہ کی طرف چلتے ہیں، نکل گئے ہیں تو ہم ان کا پیچھا مدینہ کی طرف جو ہے وہ کریں گے، جبکہ غار ثور جو ہے اس کے بالکل الٹ ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی علیہ السلام غار ثور میں چلے گئے، اس میں داخل ہو گئے، اور مکہ والوں کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نکل گئے ہیں تو وہ کھوجی جو ہے پاؤں کے نشانات سے پاؤں کے نشانات دیکھ کر بتانے والا کہ جو ہے آپ کا جو ہے مطلوبہ بندہ جو ہے یہ فلاں راستے پر گیا ہے۔ اور جب وہ اس کھوجی کو لے کر غار ثور کے کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے مکڑی کو حکم دیا کہ غار ثور کے پر جو ہے جالا جو ہے بنا دو۔ مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے جالے کی صورت میں، مکڑی کو حکم دیا کہ اپنے جو ہے جالے سے اس غار کے منہ کو بند کر دو، اور فاختہ کو کبوتری کو حکم دیا کہ وہ غار کے باہر انڈے دے دے۔ چنانچہ جب وہ کھوجی لے کر آئے مکہ والے تو کھوجی کہنے لگا جی یہاں تک تو پاؤں کے نشانات آتے ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک شخص نے کہا بھی یہ کہیں غار میں نہ داخل ہو گئے ہو، تو انہی میں سے ایک نے کہا بیوقوف، غار میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، غار کا منہ تو مکڑی کے جالے سے بند ہے، اگر وہ جو ہے غار میں داخل ہوتے تو جاڑا جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اور اگر جو ہے وہ غار میں داخل ہوتے تو انڈے جو ہے ان پر پاؤں آتے تو یہ ہے جو ختم ہو جاتے، نہ جاڑا ٹوٹا ہے نہ انڈے ٹوٹے ہیں، تو غار میں کیسے چلے گئے۔ چنانچہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہے مایوس ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو سیدھی ان کی نظر ہم پر آئے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، اے صدیق غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک کا جملہ ہے، لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا نبی جو ہے اپنے ساتھی اپنے صاحب صدیق سے کہہ رہا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری حفاظت فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ چنانچہ اللہ نے حق ادا کر دیا حفاظت فرمانے کا۔ پھر جو ہے وہ بکر صدیق کا بیٹا جو ہے وہ ان کو وہاں کھانا پچایا کرتا تھا، 3 دن جو ہے وہ وہاں رہے، اور پھر 3 دن کے بعد جو ہے مدینہ کی ہجرت کا سفر جو ہے نبی علیہ السلام نے شروع کیا۔ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، مکہ والے جو ہے جو اب آپ کو قتل کرنے کے لیے شہید کرنے کے لیے مکان کا گھیراؤ کر بیٹھے تھے، ان سب کے آنکھوں میں اللہ نے مٹی ڈال دی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور نبی علیہ السلام ان کے پاس سے گزر گئے۔ پھر جو ہے 3 دن کے بعد جو ہے واقعہ جو ہے آگے جو ہے مدینہ کا سفر جو ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم سامنے ان کے، اوپر ان کے یا سامنے ان کے، آیاتنا آیتیں ہماری، نصیحتیں ہماری، قالوا تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا تحقیق سن لیا ہم نے، لو نشاء اگر ہم چاہیں لقلنا البتہ کہیں ہم مثلا برابر حاضہ ان آیات کے۔ جب کافروں کو اللہ کے آسمانی آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہاں جی ہم نے سن لیا ہے، یہ کون سی بات ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیتیں بنا کر تمہیں سنا سکتے ہیں۔ وہ جواباً یہ کہتے کافر کہ یہ آیتیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو ہم بھی یہ آیتیں بنا کر تمہیں سنا سکتے ہیں۔ ان حاضر نہیں ہے یہ الا اساطیر ہو، مگر یہ کہانیاں ہیں، اساطیر کہانیاں ہیں، الاولین تمام پہلے لوگوں کی۔
تو کافر جو تھے مکہ والے جو کہتے تھے کہ یہ اب پہلی قوموں کی کہانیاں قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ویسے قالوا، اور جب کہا انہوں نے مکہ والوں نے، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے حاضہ یہ شخص یا اس کا جو پیغام ہے لے کر آیا ہے، هو الحق کا وہی حقیقی سچ ہے، تو من اندے کا پاس تیرے سے، فَأَمْطِرْ پس تو بارش برسا دے، علینا اوپر ہمارے، حجارتاً پتھروں کی، من السماء آسمان سے، پہلے آسمان سے، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان، اویتنا یا تو آ ہمارے پاس، بے عذاب علیم ساتھ عذاب دردناک۔ یہ میں پیچھے بیان میں نے کیا تھا کہ ابو جہل نے جو ہے ایک دفعہ جو ہے یہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ سے التجا کی تھی کہ اے اللہ اگر یہ پیغمبر جو ہے وہ حقیقی سچا ہے، تیری طرف سے ہے، پیغمبر ہے، تو ہم پر جو ہے پتھروں کی آسمان سے بارش برسا دے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتا ہے اللہ اگر یہ تیری طرف سے تیرا پیغمبر سچا ہے اور اس کا پیغام بھی سچا ہے تو ہمیں ہدایت دے۔ وہ ہدایت کی بجائے جو ہے وہ کہنے لگا کہ ہم پر پتھروں کی آسمان سے بارش برسا دے اگر یہ پیغمبر اس کا پیغام سچا تیری طرف سے ہے۔ اویتنا یا آت وہ ہمارے پاس، بے عذاب من علیم ساتھ دردناک عذاب کے، یا تو پتھروں سے جو ہے پتھروں کی بارش ہم پہ کر دے یا کوئی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے ہم کو، ہم اس کو پیغمبر اور اس کے پیغام کو ہم سچ نہیں مانیں گے۔ یہ ہے ابو جہل، جہالت کا باپ، اس کو لقب ملا جہالت کا باپ۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ جس سے فرعون بڑا بے رحم تھا، بڑا ظالم تھا، اس سے ابو جہل جو ہے وہ بہت بڑا ظالم آدمی تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا اگر فرعون کسی نے فرعون دیکھنا ہو تو یہ ابو جہل ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیعذبہم کہ وہ عذاب دے ان کو، وانت اس حالت میں کہ آپ فیہم بیچ ان کے۔ جب ابو جہل نے جو ہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر جو ہے کہا کہ اللہ اگر یہ پیغمبر اس کا پیغام سچا ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے بارش کر دے پتھروں کی، یا ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے۔ تو اللہ جواب میں کہتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کی عادت ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب بھی پہلی امتوں پر شعیب علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آتا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو، لوط علیہ السلام کی قوم، تو یہ قومیں ان کا جو ہے بیان قرآن پاک میں موجود ہے کہ ان پیغمبروں کی موجودگی میں ان بستیوں پر عذاب نہیں اللہ کا آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے پہلے پیغمبروں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو جو ہے نکال دیتے تھے، پھر ان پر جو ہے وہ عذاب نازل کرتے تھے۔ تو کسی پیغمبر یا ایمان والے کی موجودگی میں کسی بھی بستی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کی عادت جو ہے وہ یہی تھی کہ پیغمبر اور ایمان والوں کو جو ہے اس بستی سے اپنے عذاب سے پہلے نکال دیتے۔ تو یہ جب ابو جہل نے یہ دعا کی تھی اللہ کے حضور، وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ اس مکہ میں موجود ہیں یہ مجھ سے جو ہے دردناک عذاب مانگ رہا ہے ابو جہل، جب تک آپ مکہ میں موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں نازل کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ کسی بستی پر بھی عذاب سے پہلے اس بستی سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر اور مومنین کو نکال دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن میں سارے واقعات، نوح علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے واقعات میں یہ چیز موجود ہے۔ فرمایا کہ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا ان کو، وہم اس حالت میں کہ وہ یستغفرون بخشش مانگ رہے ہوں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جب کافر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنا عذاب جو ہے ان پر نازل نہیں کرتا. جس طرح جو ہے اپنا مچھلی والے پیغمبر جو ہیں ان کی بستی کا واقعہ ہے یونس علیہ السلام، کہ جب وہ غصے میں جو ہے بستی کو چھوڑ کر نکل گئے تو بستی والوں نے جو ہے یہ محسوس کیا کہ اللہ کا پیغمبر ہم پر جو ہے ناراض ہو کر نکل گیا بستی سے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی جو ہے وہ اطلاع دے گیا کہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. لہٰذا بستی والوں نے ساری بستی خالی کر دی. ریگستان دھوپ گرم ریت پر جو ہے بچے چھوٹے چھوٹے لٹا دیے، مرد علیحدہ عورتیں علیحدہ، ریت گرم پر دھوپ میں جو ہے چلچلاتی دھوپ میں جو ہے سجدے میں گر پڑے، اور مرد بھی رو رہے ہیں سجدے میں، عورتیں بھی رو رہی ہیں، بچے بھی رو رہے ہیں. اور جب اللہ نے اس قوم کی یہ حالت دیکھی تو پیغمبر کے جانے کے بعد جو ہے اللہ نے پیغمبر کی بات کو سچ کر دکھانا تھا، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس بستی پر عذاب نازل کر دو. لیکن جب اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے حضور گرم ریت اور دھوپ میں جو ہے سجدے کی صورت میں روئے، چلائے، گر گرائے تو اللہ کو ان پر ترس آ گیا. اللہ نے جو حکم دے رکھا تھا فرشتوں کو عذاب کا وہ واپس لے لیا. یہ ہے اس دوسرے جملے کا مفہوم کہ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ معذبہم عذاب دینے والا ان کافروں کو، وہم اس حالت میں کہ وہ یستغفرون بخشش مانگ رہے ہوں. جب وہ نافرمانی کفر چھوڑ کر ایمان لے آئیں اور عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے معافی مانگیں رو کر، جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے جو ہے معافی مانگی، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس حالت میں بھی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا. اس حالت میں بھی جب اللہ سے بخشش مانگ رہے ہو اپنے گناہوں کی، کوئی بھی قوم اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرتا. یہ دونوں صورتیں ہیں کہ جب وہ جو ہے جب کسی بستی میں پیغمبر موجود ہو، جب تک وہ پیغمبر ایمان والے اس بستی سے نکل نہ جائیں اللہ کا عذاب اس بستی پر نہیں آتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بستی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لے تو اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتے. وَعَلَهُمْ، اور کیا ہے واسطے ان کے، اللہ یہ کہ نہ یعذبہم عذاب دے ان کو اللہ تعالیٰ. کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے؟ وجہ موجود ہے عذاب دینے کی. وَهُمْ يَصُدُّونَ، اس حالت میں کہ وہ روکتے ہیں عن المسجد الحرام، خاص مسجد احترام والی سے. یہ مکہ والے جو ہے ان کو اللہ عذاب کیوں نہ دے جب کہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، ایسے ظالم ہے. ان پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کیوں نہ نازل کرے؟ یہ لوگوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے اللہ کے گھر میں مسجد الحرام کے اندر. وما کانوا اولیاءہ، اور نہیں ہے وہ دوست اس مسجد کے، وہ اس مسجد کے خیر خواہ نہیں ہیں. جو اللہ کے گھر مسجد میں لوگوں کو عبادت بھی نہ کرنے دیں، ان کا اس مسجد کے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ان اولیاء نہیں ہیں دوست اس مسجد الحرام کے الا المتقون، مگر حقیقی پرہیزگار لوگ جو ایمان والے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی جو ہے اللہ کے آسمانی دین کی جو ہے وہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، وہ اس مسجد الحرام کے دوست ہیں. جو اللہ کے نافرمان ہیں، مشرک ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، وہ اس مسجد الحرام کے دوست نہیں ہو سکتے. ان اولیاء نہیں ہیں دوست اس مسجد الحرام کے الا المتقون، مگر حقیقی پرہیزگار لوگ. ولیکن، اور لیکن اکثرہم، زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے. لوگوں کی زیادہ تعداد جو ہے وہ جاہلوں کی ہے، وہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے. فرمایا وما کانا صلاتہم، اور نہیں ہوتی نماز ان کی مکہ والوں کی کافروں کو، عند البیت، پاس خاص گھر کے یعنی بیت اللہ کے پاس، الا مکاءن، مگر سیٹیاں بجانا، و تصدیہ، اور تالیاں بجانا.
اللہ فرماتے ہیں جب مسلمان جو ہے اللہ کے گھر مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تو مکہ والے جو ان کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے وہ سیٹیاں بجاتے زبان سے منہ سے اور تالیاں بجا کر جو ہے وہ شور پیدا کرتے تاکہ ان کی نماز میں خلل پیدا ہو۔ اللہ نے فرمایا فذوقوا العذاب، پس چکھو خاص عذاب۔ قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے بدلہ لیا۔ بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں اللہ نے ان سے بدلے لیے اور ان سے کہا کہ چکھو العذاب، خاص عذاب، بما مسباب اس کے جو تم تھے تم تکفرون، تم کفر کرتے، اپنے کفر کی سزا دنیا میں بھی پاؤ۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان سے یہی کہیں گے کہ دنیا میں تم جو ہے اللہ کی باتوں کا کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، لہٰذا آج دنیا میں بھی عذاب تم نے پایا، ہم نے تمہیں قتل کروایا، اور آج قیامت کے دن بھی ہے اللہ کا عذاب جو ہے وہ چکھو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں اموالہم مال اپنے، لیصدوا تاکہ وہ روکیں عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا آسمانی قرآن جو ہے، اس کی نصیحتوں، اس کے حکموں، اس کے فیصلوں سے کافر جو ہے وہ روکنے کے لیے لوگوں کو خرچ کرتے ہیں۔ کافر اپنا مال جو ہے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے، اللہ کے قرآنی راستے پر چلنے سے روکتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی ہدایت کے لیے وہ لوگوں پر خرچ کرتے، لیکن وہ اللہ کی ہدایت سے، دین سے، اللہ کے راستے یعنی قرآن کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں سے، اللہ کے آسمانی دین سے روکنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں۔ آج بھی یہ ہے، یہ 72 کے 72 فرقے جو ہے کتابیں لکھ کر اپنی طرف سے اللہ کے آسمانی دین کے خلاف مذاہب کے نام پر، فقہ کے نام پر جو ہے یہ کتابیں لکھ کر لوگوں کو جو ہے جو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے آسمانی راستے یعنی قرآنی تعلیمات سے روک رہے ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک بھی یہ ہوگا۔ جن کے لوگوں کے دل میں حقیقی کفر ہے، زبان پر ایمان ہے، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرے صدقات روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن دل میں آسمانی دین جو ہے، اللہ کا جو راستہ ہے، اس سے دشمنی کی وجہ سے، دشمنی ان کے دلوں میں اللہ کی آسمانی کتاب سے، دین سے دشمنی ہے، اور وہ اس دین کی دشمنی پر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں کہ اس آسمانی کتاب کے مقابلے میں اپنے مذہبوں کی کتابیں لکھ کر جو ہے وہ دنیا بھی کماتے ہیں اور لوگوں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے جو ہے یہود و نصارہ کے علماء جو ہے ان کی بھی یہی خصلت بیان کی ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہودیوں کے عالم اور عیسائیوں کے راہب یہ جو ہے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں اور ان کا مال ناحق طور پر کھا بھی جاتے ہیں، روکتے ہیں اور ان سے جو ہے پیسے بھی بٹورتے ہیں ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو آج کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے کہ کتابیں چھاپتے ہیں اللہ کی آسمانی کتاب کے خلاف، اپنے فرقوں کی کتابیں چھاپ رکھی انہوں نے، اپنی فقہ، اپنے مذاہب کے اعتبار سے، اور وہ جو ہے گمراہی کی کتابیں چھاپ کر لوگوں کو بیچ رہے ہیں تاکہ وہ پختہ ہو جائیں کتابیں پڑھ کر رب کی نافرمانی میں، اور اس طرح وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ بھی کر رہے ہیں اور مال بھی بنا رہے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ۔ تو پھر اللہ نے جو خصلت یہود و نصارہ کی بیان کی، آج وہی خصلت ہمارے اندر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری امت پہلی امتوں کے برابر اس طرح ہوگی، عمل میں، ایمان میں، منافقت میں، جس طرح کہ جوتے کا ایک تلا جو ہے وہ دوسرے تلے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہی کام ہو رہا ہے لوگوں کو اللہ کے آسمانی دین سے روکنے کا، جس طرح یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ کے دین میں رکاوٹ ڈالی تھی،
آج بھی رکاوٹ ہے، وسیع طور پر آج تو بہت زیادہ رکاوٹ ہے کہ ہر 72 کے 72 فرقے جو ہے کتابیں چھاپ چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اللہ کے آسمانی دین سے دور لے جا رہے ہیں اور دنیا کا مال بھی بنا رہے ہیں۔ فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، مال اپنے، لیصدوا، تاکہ وہ روکیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، فسینفقون، پس جلد وہ خرچ کریں گے، ہاں ان مالوں کو، ثم تکون، پھر ہوگی، علیہم، اوپر ان کے، حسرتاً، افسوس، حسرت یعنی افسوس، خرچ کرنے کے بعد اسلام کے خلاف، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مال خرچ کریں گے کافر، لیکن کامیاب نہیں ہوں گے، اور ان کو اس پر بڑی حسرت ہوگی، افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنا خرچ کیا تو ہمیں حاصل تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس طرح 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کی مسجد ضرار کا واقعہ بیان کرتے ہیں سورہ توبہ کے اندر، کہ جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں گئے تو منافقین بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے مسجد قباء کے جو ہے دوسری طرف جو ہے اپنی مسجد انہوں نے بنا لی منافقین نے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو غزوہ تبوک سے واپسی پر جو ہے وحی کے ذریعے حکم دے دیا کہ منافقین نے جو ہے آپ کی مسجد کے خلاف جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنا لی ہے، وہ مسجد ضرار ہے، دین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، آپ اس مسجد میں قدم نہ رکھیں، آپ واپسی پر جائیں مدینہ، لیکن وہ آپ کو بلائیں گے اپنی مسجد میں، آپ نے اس مسجد میں داخل نہیں ہونا، اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، اور یہ اس وقت منافقین نے بنائی تھی جب وہ نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، تو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ منافقین نے جو ہے مسجد بنا لی ہے، اور وہاں اس مسجد کا مقصد جو ہے 10ویں پارے میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ وہ صرف اسلام دشمنی کے لیے انہوں نے مسجد نہیں بلکہ مرکز بنایا ہے، اسلام کے دشمنوں، اسلام کے خلاف جنگ کرنے والوں کے لیے مرکز، پناہ گاہ بنائی ہے، اور اسلام کی دشمنی نبھانے کے لیے مرکز بنایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہاں اس مسجد میں داخل نہیں ہونا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جب واپس پہنچے، آپ نے وہ مسجد تھی وہ ختم کر دی، گرا دی، اور قرآن کہتا ہے 10ویں پارے میں کہ جب مسجد گرائی گئی تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہم نے اتنے پیسے لگا کر مسجد بنائی تھی، لیکن ہمارا جو ہے وہ منصوبہ جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا۔ اور یہی یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ کافر جلد ہی اپنے مالوں کو خرچ کریں گے اللہ کے دین سے روکنے کے لیے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر ہوگی اوپر ان کے حسرت، ان کو افسوس ہوگا کہ ہم نے اتنا خرچ کیا لیکن ہمارا خرچ جو ہے وہ ضائع گیا۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ جو ہے مغلوب کر دیے جائیں گے، جتنے مرضی پیسے خرچ کر لیں اللہ جو ہے ان کو اسلام پر غالب نہیں ہونے دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ شکست دے گا، مغلوب کر دے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، الی جہنم، طرف جہنم کی، یحشرون، وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ جن لوگوں نے بھی اللہ کے دین کا انکار کیا ہے وہ سارے کے سارے جہنم میں جو ہے اکٹھے کیے جائیں گے۔ فرمایا کہ الی جہنم، طرف جہنم کی، یحشرون، وہ سب اکٹھے کیے جائیں گے۔ آگے فرمایا لیمیزا، تاکہ علیحدہ علیحدہ کر دے، یمیزا، اس سے لفظ نکلا امتیاز، ان دو چیزوں میں کیا امتیاز ہے، امتیاز کے معنی فرق، لیمیزا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیحدہ کر دے، اللہ تعالیٰ، الخبیثہ، تمام ناپاکوں کو، من الطیب، تمام حقیقی پاکیزہ لوگوں میں سے۔ اللہ یہ فیصلے اس لیے دکھاتا ہے، کافروں کے خرچ کیے ہوئے جو ہے وہ مال جو ہے ضائع اس لیے کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے خباثت جو ہے دین کے خلاف جو خبیث لوگ ہیں ان کو بھی ظاہر کر دیا، ان کو علیحدہ کر دیا، اور جو پاکیزہ ایمان والے لوگ ہیں دین پر جو ہے وہ محنت کرتے ہیں ان کو بھی علیحدہ علیحدہ کر کے دکھا دیا لوگوں کو،
کہ یہ جو ہیں یہ خرچ کر رہے ہیں اسلام دشمنی کے لیے، اور یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں اسلام کی مدد کے لیے۔ تو اس کی جو ہے مختصر طور پر جو ہے اس کی جھلکی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو آج کی مساجد دیکھ لیں کہ ان مساجد میں بجائے اس کے کہ اللہ کے قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دی جائے، آسمانی دین کی جو ہے تعلیم لوگوں کو دی جائے، وہاں پر جو ہے مساجد میں فرقوں کی مساجد میں لوگوں کو فرقوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو اپنی اپنی فقہیں پڑھائی جاتی ہے، فقہ۔ اور فقہ کی میں نے پیچھے جو ہے کافی میں نے بیان کیا ہے کہ یہ فقہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں۔ 72 یہ نبی نے ایسا فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک فرقہ جو میرا فرقہ ہے، جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی اس محنت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ جزیرۃ العرب کے اندر جو ہے آج بھی اسلام نافذ ہے اور قیامت تک اسلام نافذ رہے گا۔ یہ اسلام نافذ کرنے والا فرقہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جس دین پر چلتے ہیں وہ جنتی فرقہ ہے، اور جو اس کے الٹ ہیں 72 فرقے وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ وہ منافقانہ کلمہ پڑھتے ہیں، زبان سے کلمہ، ایمان، نمازیں سب کچھ، لیکن اندر سے جو ہے آسمانی دین کی مخالفت، دشمنی۔ تو جو لوگ اللہ کے آسمانی دین قرآن پاک کی جگہ اپنے مذاہب کی کتابیں پڑھاتے ہیں مساجد کے اندر، وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کر رہے ہیں، آج گمراہ کر رہے ہیں، مساجد میں بیٹھ کر گمراہ کر رہے ہیں فرقے جو ہے۔ تو جن مساجد میں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے وہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کی مساجد ہیں، اور جن مساجد میں اللہ کے قرآن کے مقابلے میں فقہیں اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں جو ہے لوگوں کی مفت جو ہے حضرتوں کی اور جو ہے فقیہوں کی کتابیں جو ہے پڑھائی جاتی ہیں، وہ سب مساجد جو ہیں وہ اللہ کے دین کی دشمنی، اللہ کے دین کی مخالفت میں جو ہے مسجدیں کام کر رہی ہیں۔ ہونا تو چاہیے کہ ہر مسجد کے اندر اللہ کا قرآن جو ہے پڑھایا جائے، ہر مسجد کے اندر اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کی تعلیم دی جائے لوگوں کو، لیکن اس کے الٹ ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جو ہیں وہ مساجد میں اللہ کے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، آسمانی دین کی تعلیم دیتے ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کے فرقے کے مخالف ہیں 72 فرقے، وہ اپنی مساجد میں جو ہے اپنی فقہیں، اپنے مذاہب اور اپنے جو ہے کتابیں جو ہے پڑھا کر لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا میرے پاس ایک سٹوڈنٹ آئی 60 سالہ، موبائل پہ پڑھنا ہے جی، اچھا جی پڑھ لو جی۔ تو میں نے بس سے پوچھا کہ آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے، آپ نے کیا کچھ پڑھ رکھا ہے اللہ کے دین میں سے؟ تو کہتی ہے کہ جی میں نے جو ہے نا وہ قدوری کی جو ہے نا کتاب جو اردو میں ٹرانسلیشن ہوئی اس کا نام ہدایہ، کہ میں نے جی قرآن پڑھا ہے اور ہدایہ جو اس کی تفسیر ہے قرآن کی وہ میں نے پڑھی۔ میں نے کہا بی بی آپ کو آپ کے مولوی نے جھوٹ بولا ہے آپ کے سامنے، ہدایہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے، ہدایہ تو قدوری جو فقہ حنفی کی کتاب ہے یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ تو وہ جو ہے اس نے میری بات کو جو ہے قبول نہیں کیا، اور جب اس نے قبول نہیں کیا تو پھر میں نے کہا بی بی کہ تو اپنے مولوی، جس مولوی سے تو نے ہدایہ پڑھی نا کہ یہ قرآن کی تشریح ہے، تو گرامر بھی اسی سے جا کر پڑھو۔ جب آپ جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہدایہ قرآن کی تفسیر ہے، اپنے مولوی کی بات کو جو ہے سچا سمجھتے ہیں، تو پھر میں آپ کو جو ہے یہ اس جھوٹ کی بنیاد پر میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا سکتا۔ آپ گرامر بھی اس مولوی سے پڑھیں جو کہتا ہے کہ ہدایہ جو ہے جو قدوری فقہ کی کتاب کی ٹرانسلیشن ہے اردو میں، جو مولوی کہتا ہے کہ یہ قرآن کی تفسیر ہے، آپ گرامر بھی پھر اسے جا پر پڑھیں۔ تو اس طرح لوگوں کو جو ہے اپنے مدارس میں، اپنی مساجد میں لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، اور جو فقہ ہے اپنی وہ قرار دیتے ہیں کہ یہ ہماری فقہ جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، حالانکہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو احسن تفسیر ہے، جس کا ذکر اللہ نے 19ویں سپارے کی سورہ فرقان کے آیت نمبر 33 پہلے 19ویں پارے کی پہلے رکوع میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ وہ آسمانی تفسیر ہے قرآن پاک کی،
وہ نہیں پڑھاتے، اپنے اپنے فرقوں کی لکھی ہوئی تفسیریں جو ہے کتابیں جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو جو ہے اللہ کے دین سے دور لے جا رہے ہیں۔ اور یہ موجودہ ان 72 فرقوں کی مساجد اور ان کے مدارس جو ہے یہ ان کی کارکردگی ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں اللہ کے قرآن کے مخالف جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تفسیریں لکھی ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے آسمانی دین سے دور رہیں۔ اور یہ میرا نہیں، یہ قرآن پاک میں اللہ نے بھی فرمایا سورۃ انعام کے اندر کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، وہ اس قرآن کی سمجھ بوجھ لوگوں کو بھی نہیں حاصل نہیں کرنے دیں گے اور خود بھی اس کی سمجھ بوجھ سے دور رہیں گے۔ وہ جو ہے اپنے فرقوں کی گھڑی ہوئی تفسیریں اور لکھی ہوئی کتابیں پڑھا کر کہتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر ہے، حالانکہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے تفسیر نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اپنی مساجد میں اور اپنے مدارس میں وہ جو ہے جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے تفسیر لکھی ہے، ہماری کتابیں ہیں، یہ سب جو ہے آسمانی قرآن کی تفسیر ہیں، جبکہ وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر ایک ہی ہے، سورہ جو ہے فرقان کے اندر جس کا میں نے ذکر کیا، آسن تفسیر، اور وہ تفسیر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ جس طرح قرآن نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے اور اس کی آسمانی تفسیر بھی قرآن جو ہے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے، تو یہ ہے حقیقی حق جو آسمانی ہے۔ دین جو ہے حق، سچا دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے، جس پر نبی علیہ السلام نے صرف جاری نہیں فرمایا بلکہ اس پہ عمل بھی کیا۔ اور یہ دونوں حدیثیں موجود ہیں حدیث کے اندر کہ جو بات ہم نے نہیں کی، کوئی شخص جو ہے اپنی طرف سے گھڑ کر جو ہے وہ اس بات پر لیبل لگا دے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ جو بات ہماری بات کے مقابلے میں اپنی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، اس کو اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ اپنے جہنم میں بنا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے کہ جو کام ہم نے نہیں کیا وہ شخص کرتا ہے، لیس علیہ امر، ہمارا اس کام پر کوئی حکم نہیں ہے، ہمارے حکم کے بغیر وہ کام کرتا ہے، تو وہ کام جو ہے مردود ہے۔ جس کام کے کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا اور ہم نے وہ کام نہیں کیا، فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے ہمارے حکم، ہمارے کام کے الٹ کرتا ہے تو وہ کام جو ہے مردود ہے، رد کیا گیا ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ ساری وضاحتیں قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ علیحدہ علیحدہ کر دے اللہ تعالیٰ حقیقی ناپاکوں کو، جن کے دلوں میں کفر ہے، کفر کی غلاظت ہے، آسمانی دین سے دشمنی ہے، ان غلیظ لوگوں کو بھی اللہ علیحدہ کرنا چاہتا ہے من الطیب، حقیقی پاکیزہ لوگوں سے، جن کے پاکیزہ دلوں میں اللہ کی آسمانی ہدایت ہے، قرآن کی ہدایت ہے، ان کو، اور جن کے دلوں میں منافقت ہے، کفر ہے، اسلام دشمنی ہے، ان دونوں گروہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے علیحدہ کر کے دکھانے والا ہے کہ یہ ہیں جن کے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، غلاظت ہے، اور یہ لوگ ہیں پاکیزہ ہیں جن کے دل جو ہے پاک ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور تاکہ وہ بنا دے ناپاکوں کو، بعضہ، ان کے بعض کو، علی بعض، اوپر بعض کے۔ پھر جب یہ خبیث جو ہے اللہ کا حکم نہیں مانتے، اپنی مرضیاں کرتے ہیں، تو اپنی مرضیوں کی وجہ سے پھر جو ہے ان کے درمیان لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر شخص کہتا ہے جو میں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، جو تم نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ اس میں نے اور تم نے کی وجہ سے پھر ان کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ، اور وہ بنا دیتا ہے ناپاک لوگوں کو، بعضہ، ان کے بعض حصے کو، علی بعض، اوپر بعض کے۔ یہ ناپاک جو ہیں اللہ کے دین کے دشمن،
ان فرقوں کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے. جس طرح پچھلے دور میں جو ہے جو شیعہ جو تھے دیوبندیوں کی جو ہے مسجدوں پر حملے کرتے تھے، اور یہ دیوبندی جو تھے وہ یہ شیعہ کی جو امام بارگاہیں ہیں ان پر جو حملے کرتے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جب ان کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے پھر وہ اپنی بات کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنے مسئلے کو، اور پھر دوسروں پر کفر کے فتوے لگا کر جو ہے قتل و غارت کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بنا دیتا ہے تمام خبیثوں کو، ان کے بعض حصے کو علی بعض اوپر بعض خبیثوں کو پھر آپ اللہ تعالیٰ کھلا چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ کے چھوڑنے کی وجہ سے جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں. فرمایا فَيَرْقُمَهُ، پس کچومبر نکال دیتا ہے، مسل دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے اس خبیث چولے کو جمیعاً سب کو. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کیا ہوتی ہے؟ جب کفر اختیار کر لیتے ہیں، خبیث ناپاک گندہ عقیدہ بنا لیتے ہیں آسمانی دین کے خلاف، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ان کی خباثت میں چھوڑ دیتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کا یرقمہ جو کچومبر نکال دیتے ہیں، یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، تہس نہس کر دیتے ہیں جمیعاً سب کو. وَيَجْعَلُهُ، اور وہ بنا دیتا ہے ان کو فی جہنم، بھی جہنم کے. خبیث جب آپس میں لڑتے ہیں تو سیدھے جہنم میں جاتے ہیں. اولئک، یہ لوگ ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے. یہ ہے لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے دین، اللہ کی کلمہ طیبہ کی پاکیزگی کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی دشمنی اور کلمہ طیبہ کی مخالفت جو ہے جنہوں نے شروع کی ہے، اور دلوں میں جو ہے اللہ کے دین کی دشمنی ہے، اور اپنے بنائی ہوئی کتابیں اور مذاہب جو ہے ان کے ساتھ محبت ہے، پھر ان کا انجام جو ہے اللہ فرماتے ہیں جہنم میں جائیں گے. اور یہ لوگ ہیں جو گھاٹا پانے والے، جو دنیا میں آئے کچھ حاصل کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا نقصان کیا. کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم للذین، واسن لوگوں کے کافروا جنہوں نے انکار کیا، ان ینتہوا، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر، بخش دیا جائے گا، لہم، واسن ان کے، ما، جو، قد، تحقیق، سلف، گزر گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خبیثوں سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنی خباثت چھوڑ دیں، اللہ کے آسمانی کتاب قرآن پاک کے مقابلے میں اپنی کتابیں بنا کر لوگوں کو جو گمراہ کر رہے ہیں، اگر اس گمراہ کرنے سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے گناہ معاف کر دے گا، ان کو بخش دے گا. جو گزر گیا، جو غلطیاں ہو گئیں ان سے، جو تباہی انہوں نے کی، جو مخالفت کی اللہ کے آسمانی دین کی، اللہ وہ سب معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ دل سے معافی مانگیں کہ یا اللہ ہم تیرے دین کی مخالفت کرتے رہے ہیں، آج سے ہم جو ہے توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. تو اللہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتا ہے، معاف کر دے گا. جو انہوں نے دین دشمنی جو ہے اپنی کتابوں کے ذریعے شروع کی ہوئی ہے، اگر اس سے توبہ کر لیں تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. فرمایا وَإِن يَعُودُوا، اور اگر وہ اعادہ کریں، دوبارہ پھر جو ہے اپنے اللہ کے دین کی دشمنی جو ہے اپنی من گھڑت لکھی ہوئی کتابوں کے ذریعے پھر دوبارہ جو ہے اللہ کے دین کی دشمنی کریں گے، فقد مضت، پس تک یہ گزر چکی ہے، سنت طریقہ الاولین، تمام پہلے لوگوں کا. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے ساتھ جو کچھ کیا وہ طریقہ جو ہے وہ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت کی کہ ہم نہیں مانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون، نہ ہو، فتنۃ، نہ رہے فتنہ فساد. یہ اللہ کے دین کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ جو ہے اپنے اپنے آئین، اپنے اپنے قانون، اور خاص طور پر یہود و نصارہ کے آئین جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ان کے سب کے خلاف اللہ مومنین کو حکم دے رہا ہے کہ وقاتلوہم، جو اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ کرنے کی بجائے اپنے اپنے فرقوں کے دین، یہود و نصارہ کے دین جو ہے فتنے جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو مومنین، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے ان کا فتنہ۔ یہ جو اللہ کے آسمانی دین جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے جو ہے نافذ کیا تھا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، آج بھی نافذ ہے۔ جو لوگ اس کی مخالفت کر کے یہود و نصارہ کا فتنہ جو ہے، آئین اور قانون فتنہ جس کو اللہ نے قرار دیا ہے، وہ جو ہے مسلط کریں تو ان کے خلاف لڑو، ان کے فتنے کو ختم کرو۔ آگے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور اس فتنے کی جگہ پر جو ہے اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ یہ ایمان والوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں۔ یہ آیت میں بار بار پیچھے پڑھتا رہا ہوں، وہ آیت آ گئی یہاں پر، وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑائی کرو ان سے جو اللہ کے آسمانی دین کے دشمن ہیں، اس کو نافذ نہیں کرتے۔ اس کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے اللہ کی زمین پر، جزیرۃ العرب کی سرزمین پر نافذ کیا، آج تک نافذ ہے، قیامت تک نافذ رہے گا، دلیل کے طور پر رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو، تاکہ قیامت کے دن کوئی ملک، کوئی مسلمانوں کا ملک، کوئی قوم جو ہے یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دین بھی نافذ کرنا ہے، ہم تو شیطانوں کا دین، کافروں کا دین ہی مسلط کیے بیٹھے تھے۔ اور آج 72 کے 72 فرقے تمام کے تمام اس کافروں کے فتنے کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو مسلط کر کے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے مال بنا رہے ہیں۔ یہی مقصد ہے ان کا، مال بنا رہے ہیں۔ فرمایا کہ حتیٰ لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے ان کا فتنہ، وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے حقیقی دین، الف لام لگا ہوا، حقیقی دین، کلہ، سارے کا سارا، للہ، واسع اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ کے آسمانی دین کے خلاف کافروں کے آئین اور دین یا اپنے جو ہے دین جو ہے بنا رکھے ہیں اللہ کی زمین پر مسلط کرنے کے لیے، اللہ کی مخلوق پر مسلط کرنے کے لیے، ان کے خلاف لڑو اس وقت تک جب تک ان کا فتنہ جو ہے اللہ کے دین کے مقابلے میں من گھڑت جو ہے کافروں کے فتنے، ان کے فتنے جب تک ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے خلاف لڑو، اور جب فتنے ختم ہو جائیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ہو جائے حقیقی دین، خاص دین، اللہ کا دین، للہ، واسع اللہ کی۔ جب تک اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی خالص دین، حقیقی دین نافذ نہیں ہو جاتا، کافروں کے اور لوگوں کے جو من گھڑت دین ہیں، فتنے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے لڑائی کرو، اور ختم کر کے پھر اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین جو ہے، خاص دین، حقیقی دین جو ہے، اس کو نافذ کرو۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر اپنے فتنے، من گھڑت دین، من گھڑت آئین مسلط کرنے والے اگر باز آ جائیں، اپنے فتنے کو مسلط کرنے سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا، ساتھ اس کے یعملون، وہ جو عمل کرتے ہیں، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ سب کوئی دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کی مخلوق اور اس کی زمین پر جو ہے کس کو جو ہے وہ مسلط کر رہے ہیں، کافروں کے اور اپنے فتنے جو ہے ان کو مسلط کر رہے ہیں، یا آسمانی دین جس کو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے نافذ کیا تھا اس کو نافذ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ کی اس نصیحت سے، وہ اللہ کی بات نہ مانیں، دین دشمنی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی زمین پر مکمل دین نافذ نہ کریں، اللہ کے ان حکموں سے منہ پھیر لیں، تو فرمایا فَاعْلَمُوا، پر جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، مالک ہے تمہارا، دوست ہے تمہارا ایمان والو۔ پھر پر فکر نہیں کرنا، اللہ تمہارا ایمان والو دوست ہے، اس کو تم بھی عزیز ہو، اس کو اپنا آسمانی دین بھی اپنی مخلوق کے لیے عزیز ہے، پیارا ہے۔ پھر پریشان نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا اور اپنے دین کی مدد بھی کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ کافر منافق جتنا مرضی جو ہے آسمانی دین کی مخالفت میں اپنے منہوں سے من گھڑت باتیں جو ہے
من گھڑت تو قصے کہانیاں جو ہے بیان کریں، یہ اللہ کے دین کو بجھا نہیں سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جھوٹ سے جو ہے حق کبھی بھی جو ہے تباہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ حق کو، سچ کو جو ہے وہ ختم کر سکے، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، بلکہ سچ کے اندر یہ اتنی صلاحیت ہے کہ وہ باطل کو، جھوٹ کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے سچ میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جھوٹ کو برباد کر دیتا ہے۔ جھوٹ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق کو برباد کر دے، نہیں کر نہیں سکتا۔ ساری دنیا جھوٹ بولنے والی جو ہے، اللہ کے آسمانی دین کے خلاف جتنا مرضی جھوٹ بول لیں، اس دین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کے دین کی مدد سے منہ پھیرنے، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مولاکم، دوست ہے تمہارا، مالک ہے تمہارا۔ ایمان والو پریشان نہیں ہونا، اگر یہ تمہارا دین جو ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، تو گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا مالک ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، پریشان نہیں ہونا۔ نعم المولا، اچھا ہے وہ حقیقی مالک، حقیقی دوست۔ مولا کے معنی مالک یا دوست۔ نعمہ اچھا ہے، المولا حقیقی دوست، حقیقی مالک، و نعمہ اور اچھا ہے، النصیر حقیقی مدد کرنے والا۔ تمہاری مدد کرنے والا اللہ جو ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس سے بہتر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ جو ہے تمہارا مالک ہے، دوست ہے۔ کافروں منافقوں کے مقابلے میں جو اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اپنے اپنے فتنے مسلط کیے ہوئے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اپنی کوششیں جو ہے وہ جاری رکھو، کفر کے مقابلے میں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوشش جاری رکھو۔ تمہارا یہ نقصان نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ جو ہے اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا مالک ہے۔ تم حق سناتے ہو لوگوں کو، اللہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اللہ حق سنانے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اللہ کو اپنا دین بھی پیارا ہے، اور اس دین کو جو ہے پھیلانے والے ایمان والے بھی پیارے ہیں۔ اس لیے اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تمہارا دوست جو ہے وہ اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہاری زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا اور نعم المولا، وہ اچھا ہے حقیقی دوست، حقیقی مالک، و نعم النصیر، اور وہ اچھا ہے حقیقی مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔